انشاءاللہ ان قریب دوبارہ اسلام کے ہاتھ میں تلوار بھی آنے والی ہے۔ اسلام نے اپنی وہ قوت دکھا دی جب تلوار کے بغیر بھی وہ ان کے گھروں کو الحمدللہ انویڈ کر رہا ہے۔ اسلام الحمدللہ اٹھ رہا ہے، اسلام کا ریوائول بہت تکڑا ہو رہا ہے۔ یہ لمبا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ اس وجہ سے یوں نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں، 2 دن میں، ایک مہینے میں وہ ہو جائے گا، لیکن رفتہ 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 آج سے آپ دیکھیں، آج سے 4 اشرے پہلے آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ نے سوویت یونین ایسے دنیا کے ایک افریت کو گھٹنے لگوائے ہیں زمین پہ، اس کے بعد آپ نے امریکن امپائر کو الحمدللہ کیا ہے، شام کے اندر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، فلسطین کے اندر مسلمان نے پوری دنیا کو کہ زندہ بچتے ہیں نہیں بچتے، لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ مسلمان ہوتا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا تاریخی پس منظر کسی قدر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اس دور میں کہتے ہیں کہ یہ مختلف ناموں سے کانفرنسز، سیمینارز، اچھا تالیفات، گروپس وغیرہ، اور پھر کمپلیکس بات بنانے کی، یہ مختلف ناموں سے جو ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ جو ہے نا موسویہ اور عیسویہ اور محمدیہ، ان کو جو ہے نا مطلب ان ناموں سے ایک تقریب بین الادیان کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ اچھا، یہاں ویسے چھوٹی سی ایک بات کرتے چلیں کہ کئی سارے لوگوں نے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا انگریزوں نے جب نئے نئے یہاں پر آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے نا محمدن کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ ہمارے کئی سارے بیدار مغز اہل علم نے کہا تھا کہ مطلب کوئی بھی جو ہمیں ان کی طرف سے نیا نام دیا جا رہا ہے اس میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نام ہے نا مسلم اور اسلام، اس کے علاوہ اس کے بجائے جو نام ہمیں دینے کی کوشش کر رہی ہے، دراصل وہ ہمیں مارجنلائز کرنے کے لیے اور ایک حقیقت کا چھوٹا سا ایک جو ہے نا ہمیں فرع بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لفظ بہت زیادہ چلا ہے، دینی بھائی چارہ، الاخاء الدینی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نام سے باقاعدہ مصر میں ایک مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مجمع الادیان، یہ جو ہے نا فیتھ کمپلیکس، یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے، یہ مصر سینا میں قائم ہوا ہے۔ اچھا، ایک نام جو ہے الصداقہ الاسلامیہ المسیحیہ، مسلم کرسچن فرینڈشپ، اس نام سے بھی مطلب مغز اندر ایک ہی ہے لیکن کئی سارے مختلف جو ہے نا وہ نام وغیرہ۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پر اب اس چیز میں ایک تیزی آئی تھی جس وقت کمیونزم کے خلاف اتفاقاً پورا ویسٹ بھی جو ہے، اور وہ عالم عیسائیت تھا بنیادی طور پر، کیونکہ رشیا وغیرہ یہ بے شک آرتھوڈاکس کرسچن رہے ہوں لیکن اصلاً یہ لوگ الحاد پر تھے۔ کمیونزم سیدھا سیدھا الحاد کا داعی تھا، تو الحاد ورسز مذہب کی بھی اس جنگ کا ایک عنوان رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کمیونزم کی جو جنگ تھی وہ اس کو کئی سارے عنوانات دیے گئے تھے، ایک عنوان یہ بھی تھا کہ الحاد بمقابلہ مذہب۔ اچھا، تو اس میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم اہل اسلام کو بھی اصل میں اسی کمیونسٹ کے ساتھ لڑنے کا ایک وہ تھا، اور ویسٹ بھی تھا، تو یہاں پر وہ انہوں نے یہ بھی ڈول ڈال دیا، اور وہ تھا کہ مسلم کرسچن سولیڈیرٹی اگینسٹ کمیونزم۔ تو کہتے ہیں اس عنوان سے بھی خاصا کچھ ہوا، بلکہ پوپ جان پال the second، یہ پچھلے سے حالیہ پوپ سے پہلا جو پوپ تھا بینیڈکٹ، اس سے پہلے تھا سب سے زیادہ اس دور میں جو پاپولر اور بہت نامور پوپ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے وہ تقریباً 30-40 سال رہا ہے۔ ہم نے تو جب ہوش سنبھالی تھی تو وہی تھا، اور یہ فوت ہوا ہے میرا خیال ہے 2002 یا 3 میں، یہ پوپ جان پال۔ بعد میں تو یہ ایسے 8-10 سال کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، بہرحال سب سے بڑا نامور پوپ جو ہے نا یہ جان پال the second ہی تھا۔ اچھا، اس نے تو اس موقع کو غیر معمولی طور پر استعمال کیا ہے کہ مذہب کی اس جنگ کا، کیونکہ مطلب بیسیکلی تو یورپ ہی سب سے آگے تھا اور ویسٹ ہی کا سارا میڈیا ویسٹ کے پاس تھا، سارا جو ہے نا وہ آواز اونچی کسی کی کرنی ہے نیچی کرنی ہے تو وہ تھا، تو اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے مذہب کی الحاد کے خلاف جنگ کا جو علم بردار تھا وہ پوپ نظر آ رہا تھا، اور اس لحاظ سے وہ سارے مذاہب کی ریپرزنٹیشن اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور کسی درجے میں حقیقت یہ ہے کہ اس کو کامیابی بھی ملتی رہی ہے۔ تو اس موقع کو کولڈ وار کے اس دور کو بھی غیر معمولی طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور مسلم کرسچن سولیڈیرٹی کے نام سے
کئی سارے عیسائی گروپوں نے اس پر محنت کی ہے. اچھا، وحدت ادیان، توحید الادیان، یہ اچھا پھر یہ کہ ابراہمک فیس، یہ تو ٹرمپ نے بھی اس کا بہت زیادہ شور الاپا ہے. اچھا، ملت ابراہیمی، اب سبحان اللہ، ملت ابراہیمی ایک ہمارے علماء عقیدہ بولتے ہیں جی ملت ابراہیم، ایک ملت ابراہیمی ان کے اس معنی میں ہے کہ جس میں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک ہی لڑی کے اندر پروئے جا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ورلڈ فیتھ، یہ بھی کہ جی سارے کے سارے مذاہب جو ہے نا وہ مل کر اپنا ایک ایسنس جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں، تو اس کو یونیورسل فیتھ یا ورلڈ فیتھ کے نام سے بھی کیا گیا ہے. پھر اس میں ایک جو ہے نا کو ایگزسٹنس، تعایش، اس نام سے بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا، کو ایگزسٹنس بائی دا وے، ہر لفظ جو ابن تیمیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو لفظ تو شریعت کا اپنا استعمال کیا ہوا ہے وہ تو مطلق طور پر ہمارے لیے قابل اتباع ہے. ٹھیک ہے، کونوا ربانیین مثلا، ٹھیک ہے، هو سماکم المسلمین مثلا، کہتے ہیں وہ تو ہے. اچھا، کہتے ہیں وہ الفاظ جو شریعت نے استعمال نہیں کیے اس میں کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ برا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ برا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کار فرما کئی ساری چیزیں ہمیں قابل قبول بھی ہو سکتی ہیں جس وقت وہ ہمارے اصولوں پر لا کر ہوں، اور کئی بار وہ چیزیں مطلب شدید طور پر رد ہونے کی بھی ہیں. یہاں پر ہمارے اس دور کے علماء عقیدہ نے اس بات کو خاصا کیا، یہ جو ایک چیز ہے کو ایگزسٹنس، کو ایگزسٹنس کیا کہیں گے اس کو آپ؟ بقائے باہمی، یہی لوگ ترجمہ کریں گے نا، کو ایگزسٹنس. کہتے ہیں اس کا ایک صحیح مطلب ہے، ایک غلط مطلب ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ کو ایگزسٹنس کو ہم ایبسلوٹلی رد کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس کا ایک باطل مطلب ہے جو وہ اس وقت جو وہ اپنے چورن جس کا بیچ رہے ہیں وہ اس کا باطل مطلب ہے. لیکن کیونکہ فی لفظ ہی یہ لفظ ہمارے ہاں قابل قبول بھی ہو سکتا ہے کسی اور پرسپیکٹو میں، تو یہاں سے ایک گھات بھی لگتی ہے کہ ہم اس لفظ کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. جب ایک لفظ کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اصل میں مصیبت پتہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بہت سارے الفاظ اور اصطلاحات کے حوالے سے ایک قاعدے کے طور پر اس کو آپ سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ جس وقت میڈیا ان کا ہو، میڈیا ان کا ہو تو اس کی تفسیر بھی وہی چلے گی نا جو ان کی ہے. اچھا، اب ہمارے کچھ لوگ کہیں گے آپ دیکھیں نا اس کا ایک صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی واردات کا پیش خیمہ ہے کہ اس لفظ کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ایک اچھا معنی بھی ہے ہو سکتا ہے، اور عدل انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جب وہ لفظ مطلق طور پر غلط نہیں ہے تو ہم اس کو مطلق طور پر رد بھی نہ کریں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یا تو پھر ہمارا بھی تو میڈیا ہو نا، ہمارا تو ویسے ہمارے تو میڈیا وغیرہ ویسے حرام کر رکھا ہوا ہے ہمارے اکثر لوگوں نے کہ یہ ضروری نہیں ہے سرے سے، اور اگر ہو بھی تو ظاہر ہمارے پاس کون سے اس وقت ریسورسز ہیں میڈیا میں. تو حتیٰ کہ لفظ فرقہ واریت، فرقہ واریت، ہم بھی کہتے ہیں کتنا برا لفظ ہے فرقہ واریت، لیکن فرقہ واریت کس تفسیر کے تحت؟ اس وقت کا جو میڈیا فرقہ واریت کی جو تفسیر کر رہا ہے اس تفسیر کے ساتھ ساری واردات تو ہمارے ساتھ یہاں سے ہو رہی ہے. اور ہوگا کیا کہ ہم مولوی لوگ بھی فرقہ واریت کی مذمت کریں گے، لیکن اس کا مفہوم وہ چل رہا ہوگا جو ان کا ہے. تو فرقہ واریت کے تحت ہم حق اور باطل کے فرق کے بھی بہت سارے مضامین دریابرد کر بیٹھیں گے. تو کیا رہا ہمارے پاس؟ یہ بڑی جاگنے کی چیز ہے، بیدار ہونے کی چیز ہے. قومیں اپنے ساتھ یوں آسانی سے واردات ہونے نہیں دیتی، الا یہ کہ بالکل ہی ان کے دماغ سوئے پڑے ہوں. خیر، یہ میں نے ایک قاعدے کے طور پر کہہ دیا کہ بہت سارے الفاظ اور اصطلاحات اس حوالے سے بڑے ہی توجہ کے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کی تفسیر ہم نہیں دیکھ کر کے دے پا رہے، ہمارا جو رائیول ہے وہ اس کی تفسیر کر کے دے رہا ہے. اچھا، ان میں سے ایک لفظ جو ہے نا یہ ہے کو ایگزسٹنس، اس کو عربی میں تعایش کہتے ہیں، تعایش، اردو میں ہم اس کو بقائے باہمی کہتے ہیں. اچھا، اس معنی میں یہ ایک صالح لفظ ہے بقائے باہمی، کو ایگزسٹنس، کہ اس زمین پر ہم کو اللہ نے یہ مہم نہیں سونپ رکھی ہوئی کہ کافر کو ہر حال میں تم نے ختم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، کافر کا زور توڑنا ہے، کافر کا دین جو ہے وہ غالب نہیں رہ سکتا. کافر البتہ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر وہ سبمسو ہو کر اسلام کی ماتحتی کو قبول کر کے اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو بالکل رہ سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال دنیا میں کئی ساری قوتیں ہوں گی کہ ہمارے پاس اتنا وہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو زیر ہی کریں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے.
تو اس صورت میں بھی کوئی بندہ اپنے کفر پر ہے تو وہ اپنے کفر پر ہے. کسی وقت وہ جزیہ دے کر رہے گا جس وقت ہم قوت میں ہوں گے، اور کسی وقت وہ جزیہ بھی نہیں دے رہا ہوگا. البتہ یہ ہے کہ بطور کافر دنیا میں رہنے کا حق اس کو ہے، یعنی خود ہمارے دین کی روح سے بطور کافر بھی دنیا کی زندگی رہنے کا حق اس کو حاصل ہے. اب ظاہر ہے ہم شریعت سے آگے تو نہیں پڑھیں گے کہ شریعت تو مطلب ہمیں کہہ رہی ہو کہ ان کو چھوڑ دو، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تو ہم کہنے نہیں ہے اس کا تو ان کا فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے، مطلب اللہ کو تو مطلب بعد میں کریں گے. اچھا، تو اس وجہ سے اس معنی میں کہ کافر دنیا میں رہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے وہ ممتحنہ کی آیتیں میں نے پڑھی تھیں کہ جو لوگ تم سے برسر جنگ نہیں ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا، انصاف کے ساتھ پیش آنا اللہ کو بہت پسند ہے تو وہ کافر. اچھا، تو اس حوالے سے وہ بھی رہیں گے اور ہم بھی رہیں گے. اچھا، اور ہر حال میں جی کافر کو ہم نے روئے زمین پر رہنے نہیں دینا، یہ بات ہی اسلام نے ہمیں نہیں بتائی، نہ سکھائی ہے، نہ اس کا ہم کو اللہ نے جھنڈا اٹھوایا ہے. اچھا، اس معنی میں تعایش صحیح ہے، اس معنی کے اندر کو ایگزسٹنس حق ہے. یہ اس وقت آپ کے پاکستان میں مثلا جو عیسائی وغیرہ رہ رہے ہیں اپنی اگر عبادت کرتے ہیں، مطلب اس میں کوئی شریعت کو ہمارے دین کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، تو یہ تعایش کا صالح مطلب ہے، کو ایگزسٹنس کا، بقائے باہمی کا، یہ ایک درست مطلب ہے. اچھا، ایک کو ایگزسٹنس کا وہ مطلب ہے جو ان کی تفسیر کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی کو برا نہ کہو. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کتنا زیادہ، خود ہمارے بہت سارے مذہبی طبقے بھی، ہمارے یہ میڈیا والے بھی، دانشور بھی، یہ ہم کو کہتے ہیں کہ بھی کسی کو غلط نہ کہو. اچھا، ایک لفظ جو ہے وہ بہت چلتا ہے ہمارے ہاں، اور بہت سارے لوگ تو شاید یہ سمجھے ہوں گے یا تو کسی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور حدیث کا تو ضروری ہونا چاہیے، اگر آیت نہیں ہے تو پھر حدیث تو ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اپنی چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت. بڑے بڑے نیک لوگوں کے منہ سے آپ نہیں سنا ہوا ہوگا، اتنا سنا ہے آپ نے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ضرور یہ کوئی یا آیت ہے یا حدیث ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی چھوڑو مت اور کسی کو چھیڑو مت اگر حق ہے تو رسولوں اور رسالتوں کو تو آپ بند کر کے رکھ دینا. رسولوں کا تو کام ہی نہیں رہ گیا. کسی کو رسول آئے ہی اس لیے ہیں کہ تم لوگ جو ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور رسولوں کو جو منصب ان کا ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ہے انذار. ایسا ہی ہے. انذار کا مطلب کیا ہے؟ جھنجھوڑ دینا، خبردار کر دینا، صاف بتا دینا کہ دوزخ، صاف بتا دینا آگ النار وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر. اچھا، چلچلاتی آگ ہے، دوزخ ہے، اللہ کا عذاب ہے، میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، یہ انذار ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو مت. کیوں نہ چھیڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہی یہ ہے کہ وہ ہم کو جو ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. بلا شبہ ہم کفار و مشرکین کے ساتھ آزمائے گئے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ آزمائے گئے ہیں کہ ہم چپ ہی نہیں ہوتے. ہم مطلب ہے کہ ان کو بار بار اس بات سے خبردار کہتے ہیں. وہ باقاعدہ بہت سا اوقات مطلب حتیٰ کہ آپ کو ہے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف کچھ ہے، بسا اوقات انہوں نے یہ کہا ہے یار تم چپ رہ لو، ہم بھی چپ رہ لیتے ہیں. وہ جو سورۃ الکافرون کا کیا ہے سارا پس منظر، تو وہ یہ ہے کہ یار مطلب ہے تم اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ. تو انبیاء نے کہا نہیں بھائی صاحب، یہ کیسے اپنی جگہ، ہم تو تم کو لازماً اس شرک سے روکیں گے، اس سے ٹوکیں گے. اچھا اب یہ اس معنی میں کہ جی کو ایگزسٹنس، اس معنی میں کہ کسی کو غلط مت کہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کو دوزخ سے مت ڈراؤ، کسی کو جو ہے نا گمراہ مت کہو، ڈیوینٹ مت کہو، مطلب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو پھر نبوتوں اور رسالتوں کا کام دنیا میں ختم سمجھ لیجئے، پھر کچھ نہیں ہے. مطلب اس کا جو خیر اس فریز کا نا کسی کو چھیڑو مت، یہ اس کا ایک مخصوص دائرہ اگر آپ مقرر کر دیں، جو کہ ویسے کوئی کرتا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس لفظ پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنی چھوڑو مت اگر یہ فقہی مذاہب کے حوالے سے بات ہو، فقہی مذاہب کے حوالے سے بات ہو، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے. ہاں اگر اس حوالے سے ہے تو بالکل کوئی بات نہیں ہے. آپ حنفی رہیں، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے. آپ مالکی کو حنفی بنانے کی کوشش مت کریں،
اور شافعی جو ہے نا وہ حنفی کو شافعی بنانے کی مت کوشش کرے، اپنے طور پر کریں انشاءاللہ العزیز آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف سائغ کہتے ہیں اس کو. اختلاف سائغ کا مطلب وہ اختلاف جو شریعت جس کو اکوموڈیٹ کرواتی ہے، جس کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، جس کی گنجائش دین خود ہی دیتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ریفرنس نہیں ہوتا، بائی دا وے یہ ریفرنس نہیں ہوتا. تو اگر یہ ریفرنس نہیں ہے تو پھر یہ جو تفسیر ہے کسی اپنی چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، تو کو ایگزسٹنس کی یہ جو تفسیر ہے یہ ایک باطل تفسیر ہے. تو اس وجہ سے مطلب کو ایگزسٹنس کا، تعايش کا ایک صحیح مطلب ہے، ایک غلط مطلب ہے. لیکن اس دور میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ پیکج اس عنوان کے تحت کو ایگزسٹنس اور بقائے باہمی کے تحت بھی بیچا گیا ہے. اور ہم بھی کیونکہ اس کا مطلق انکار کریں گے تو انتہائی لٹھ مار رہیں گے، اور انبیاء نے بہرحال لٹھ ماری ہمیں نہیں سکھائی ہے. اور کچھ چیزوں کے فیصلے اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں اور انشاءاللہ اس نے وہ خود ہی کرنے ہیں، اور ہم بھی اس کے فیصلے کے لیے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چھوڑ دو ان کو، معاف کر دو جب تک اللہ اپنا کوئی حکم نہ لے کر آئے. اس کی ایک صورت جہاد ہے اور ایک صورت اللہ تعالیٰ کا اخروی فیصلہ ہے. اس کے بعد یہی پوپ جان پال کی جو ہے نا وہ کچھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ کولڈ وار کے زمانے میں باقاعدہ کچھ جو ہے نا وہ سب کو مذاہب کو اکٹھا کر کے عبادت بھی انہوں نے کروائی تھی. عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مسلمانوں نے مل کر مطلب وہ کیا تھا. تو اس کا یہ ہے، اب اس کا میرا خیال ہم اس کی تفصیل میں اب نہیں جاتے. یہ جاپان میں کانفرنسیں ہوئیں، وہاں ہوئیں، یہ ایک لمبی وہ ہے، لیکن اس کا جو ہے نا کانٹینٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی بڑی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن یہ کئی صفحے اس کی جو ہے نا رودات موجودہ دور میں جو اس پر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں خاص طور پر کیتھولکزم کی طرف سے، وہ اس کی یہ تفصیل ہے. یہ صفحات نمبر چل رہے ہیں، یہ پیج 27 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ قرطبہ میں ایک سینٹر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ڈیٹس وغیرہ یہ دے رہے ہیں. یہ بڑے تحقیقی انداز کی چیزیں لکھتے تھے. ڈیٹ جو ہے نا وہ انہوں نے وہ دی ہوئی ہے، مثلا یہ 21 مارچ سن 1987 کو جو ہے نا وہ ایک سوسائٹی جو ہے نا اس کی فاؤنڈیشن ہوئی، اور ان کا وہ تھا کہ المؤمنون متحد، بلیورز ایک لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، بلیورز وغیرہ وغیرہ. ہم بہرحال اس کو اب چھوڑ رہے ہیں، یہ سارے صفحات اب ہم سکپ کر کے آگے گزر رہے ہیں. یہ آ گیا پیج نمبر 35. یہ ہے المقام الثانی، اس کتاب کا مطلب دوسرا باب سمجھ لیجئے، اور وہ ہے اجمالی جواب اس فتنے کا. پہلے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ اس کا تاریخی پس منظر تھا. اب اس کا جو ہے نا وہ اجمالی طور پر مسلمان کی کیا پوزیشن ہے اس کے مقابلے پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسلام، پہلے آپ کو اسلام کی پوزیشن طے کرنی ہے کہ جس دین پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ خود اپنی کیا پوزیشن رکھتا ہے اور کس پوزیشن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو. دین اسلام جس کو آپ مانتے ہیں، یا تو آپ اس کے نہیں مانتے ہیں، مسئلہ ہی ختم ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو دین اسلام خود بھی یہ بتاتا ہے کہ میرا یہ سٹیٹس ہے اور مجھے اس سٹیٹس میں ہی تم مانو تو تم مجھے مانتے ہو، ورنہ تم مجھے مانتے ہی نہیں ہو. اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے. ایک یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ اسلام الحق ہے. جب آپ لگا دیتے ہیں تو آپ اس کی تخصیص کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ما سوا حق ہے ہی نہیں. اور وہاں پر ایک اور مبحث آ جائے گا، اس کو بھی ظاہر ہے آپ کو سمجھ ہی لینا چاہیے. وہ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک بات باطل ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں دنیا میں اس معنی میں باطل کبھی پایا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کی ایک ایک چیز باطل ہو. یعنی جس جو باطل بھی ہوتا ہے اس میں بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ حق کا سہارا لیا گیا ہوتا ہے، بہت کچھ اس کے اندر جو ہے وہ حق ہوتا ہی ہے. وہ پوائنٹ کیا، ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس ہے ٹوٹیلٹی. ٹوٹیلٹی میں اگر ایک چیز بہت کچھ باطل رکھتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ باطل ہے، اور اگر وہ اپنی ٹوٹیلٹی میں بالکل باطل سے پاک ہے تو ہم اس کو حق کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کسی چیز کو حق کہتے ہیں تو اس وقت ہمارا مراد کیا ہوتی ہے، اور بلکہ جب ہم الحق کہتے ہیں، الحق، ٹھیک ہے.
اور جب ہم کسی چیز کو باطل کہتے ہیں تو اس وقت تمہاری مراد کیا ہوتی ہے؟ تو دوبارہ عرض کر دیں، جب ہم باطل کہتے ہیں تو اس میں بہت کچھ حق ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ٹوٹیلٹی میں وہ بہت کچھ باطل باتوں پر مبنی شے ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کو باطل کہتے ہیں۔ عیسائیت میں مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے سبق دیے گئے ہیں، تو یہ ایک بڑی حق بات ہے، اس میں کیا ہے؟ حتیٰ کہ بہت ساری اعلیٰ قدروں کے اسباق عیسائیت کے اندر موجود ہیں، بہت ساری یہودیت میں موسیٰ علیہ السلام کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک محبت، ان سے پیار، ان سے وابستگی، ان کی نبوت کا اقرار یہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اچھا یہ سارا کچھ حق ہے، تو کیا مطلب ہے ہم اس کو رد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا یہ بات بھی جو ہے نا، ابھی ہم نے آپ کو جو اصول دیا ہے، یہ اصول مطلب ہے کہ بہت ساری خاص ٹپیکل دینی چیزوں کے علاوہ بھی ریلیونٹ ہے یہ بات۔ وہ جی مطلب ڈیموکریسی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں فلاں شے کتنی اچھی ہے، تو ہم نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی ہو، اپنی ٹوٹیلٹی میں وہ باطل ہے۔ اچھا اس کو ہم نے ایک دو بار جو ہے نا اس کے لیے لفظ ایک استعمال کیا ہے کہ باطل کی اسپیئر پارٹ اسمگلنگ۔ باطل کی اسپیئر پارٹ اسمگلنگ سے کیا مراد ہم لیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شے نے باطل اپنی ٹوٹیلٹی میں ہی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ٹوٹیلٹی میں ڈیموکریسی باطل ہے، ٹھیک ہے، اپنی ٹوٹیلٹی میں۔ اچھا انہوں نے کہا اس نے جمہوریت کی فلاں باتیں وہ ہم لے آئیں، وہ تو اچھی ہیں۔ اچھا ہم نے ظاہر ہے ہمیں کچھ دیر کے لیے ہمیں چپ ہونا پڑ رہا ہے کہ ہاں یار وہ جو ٹھیک بات ہے اس پر تو معترض نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بھی لے لی، وہ بھی لے لی، وہ بھی لے لی، ہم اس کی غلط باتیں جو ہے نا وہ نہیں لے رہے، تو جمہوریت آ گئی۔ جمہوریت آ گئی، اب جمہوریت سے جو مراد دنیا لیتی ہے، جمہوریت سے تو مراد وہ ہے نہیں، وہ آپ میرے والی مراد لیں بھائی، آپ والی مراد لیں تو آپ اس کے لیے لفظ کو اور کر دیں، مجھے کیوں مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو دنیا میں کچھ یونیورسل مطالب ہیں کسی لفظ کے، اس کا پرومپٹنگ میننگ تو وہی ہوگا جو دنیا میں چلتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس سے وہ مراد نہیں لیتا، تو اگر ایک شاید یونیورسل ہے اس وقت آپ یہ مت کریں مجھے کہ نہیں میرے والا مطلب، جب یونیورسل ہے تو یونیورسل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹیلٹی میں جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس کے کچھ اجزاء کو لے آنا لیکن اس کو اسی نام کے ساتھ، اس کو ہم نے کہا کہ یہ اسپیئر پارٹ اسمگلنگ ہے باطل کی اسلام کے اندر۔ اچھا تو یہ خیر بات تھوڑی سی اور طرف کو چلی گئی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ قاعدہ آپ سوشلزم پہ لگا، سوشلزم میں کتنا کچھ ایسا ہے بہت ٹھیک ہے، یہ غریبوں کی ہمدردی اسلام نہیں ہے، اسلام کا سبق نہیں ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی، اور یہ جو ساہوکاری ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، جو مونوپلی ہے کیپٹلسٹ کی، اسلام بھی تو اس کے خلاف ہے، تو مطلب سوشلزم بھی سارا کب برا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی دنیا میں کوئی ایک باطل لا کر دکھاؤ جس کی ایک شے غلط ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہم باطل کیسے کہتے ہیں؟ اس میں بہت سارا کچھ ہم کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کی بنیاد پہ، تو اس اصول کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اچھا تو جب یہ ٹوٹیلٹی کی بنیاد پہ ہے تو اب ہمارے جو ہے نا وہ واضح کہ اسلام جو ہے نا الحق ہے، اس کے ما سوا سب کچھ باطل ہے، اور اگر اس میں کچھ ٹھیک بھی ہوگا، اچھائی بھی ہوگی، تو ہم نے وہ وضاحت کر دی ہے، وہ اپنی بہت ساری اچھائیوں خوبیوں کے ساتھ ہی باطل ہے، کیونکہ باطل یوں ہی ہوتا ہے۔ امام نے میں کہتے ہیں باطل کو اپنا جو ہے نا دکانداری کے لیے لازماً بہت سارے حق کے سہارے لینے ہوتے ہیں، حق کا سہارا لے کر کہتے ہیں انسانی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ خالص باطل کو قبول نہیں کرتی، کہ جس کی ایک شے ہو ہی باطل۔ حتیٰ کہ جب شیطان نے مطلب آدم علیہ السلام کو سیل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں بھی اس نے جو ہے نا مطلب یہ کہا تھا کہ میں تیرا بھلا کرنا چاہتا ہوں، تجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، تو اس نے فوائد گنوانے کی کوشش کی تھی آدم علیہ السلام کو۔ تو اس وجہ سے باطل کی سیلز مین شپ کے اندر حق کے بہت سارے سہارے ضرور لیے جاتے ہوں گے، اس سے آپ ہمیں جو ہے نا چپ کروانے کی کوشش مت کریں، اس چیز کو آپ ہمیں مت کہیں کہ آپ بھی اس کو مطلب وہ نہ کہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹوٹیلٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسلام اپنی جزئیات میں بھی اور اپنی ٹوٹیلٹی میں بھی الحق ہے، اور اسلام کے ما سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے، باوجود اس کے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں۔ اچھا کہتے ہیں ایک تو آپ اسلام کا یہ سٹیٹس سمجھ لیجئے، اور اسلام کے کو اس سٹیٹس میں اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو بھلے آپ نے یہ سمجھا ہو کہ جی میں اسلام کو مانتا ہوں، اسلام کہتا ہے آپ مجھے نہیں مانتے، الحق، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ الناسخ لما قبلہ من الشرائع، یہ جو سرخ میں نے وہ کیا ہوا ہے،
اس کا دوسرا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ اسلام ناسخ ہے اپنے ماقبل سب شرائع کی. ناسخ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو اس نے ختم کر دیا، اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس کہ وہ خدا کا انسانیت سے تقاضا ہے، اس کو عبادت مانا جائے، اس کی اس حیثیت کو ختم کر دیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ جن مذاہب کو ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر بٹھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام ناسخ ہے، ان کو اسلام نے ختم کر دیا 1400 سال پہلے. تو اب دوسری یہ ہے حیثیت جو متاثر ہوتی ہے. اچھا، کہتے ہیں لیکن یہ ابھی ہماری بہت زیادہ چھوٹ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام، ان کے پاس جو کچھ ہے ان سب کا ناسخ ہے اسلام، اور وہ منسوخ ہے. اچھا، کہتے ہیں یہ بھی ابھی ہم بہت چھوٹ دے رہے ہیں. بھلا کیسے؟ کہتے ہیں یہ بھی اس صورت میں ہوگا جب یہ طے ہو جائے کہ ان کے پاس جو شے ہے عین وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دی ہے، وہ منسوخ ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شے نے آ کر اس شے کو منسوخ کیا ہے جو واقعتاً موسیٰ علیہ السلام نے دی ہو ان کو، جو واقعتاً اس کو منسوخ کیا ہے. منسوخ کا سٹیٹس بھی اس کا ہے، کیونکہ منسوخ کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ تھا، پہلے وہ واقعتاً عبادت ہی مانی جاتی تھی، پہلے وہ واقعتاً انسانیت سے اللہ کا تقاضا ہی تھا. یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے نا. بے شک اب وہ منسوخ ہو، اب وہ بالکل کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ پر اللہ نے ایک اور شے دے دی ہے. اس کے باوجود ایک حیثیت تو ہے نا اس کی، کہ کبھی نہ کبھی تو وہ اللہ کی عبادت تھی، اور ویلڈ عبادت تھی، کبھی نہ کبھی تو اچھا، کہتے ہیں کہ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اس میں اب یہ یقین ہی نہیں کہ سے کہا جا سکتا کہ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کو، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے چیک کرنے کا، کوئی ذریعہ ویریفائی کرنے کا نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں واقعتاً موسیٰ علیہ السلام پر یہی اترا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اتنی موٹی سی بات ہے، یہ بحثوں کی بات نہیں ہے. وہ جو زبان ہے اس زبان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تورات. تو تورات جو ہے نا اور زبانوں میں ہے، وہ جو اصلی زبان تھی وہ زبان ہی ڈائی کر گئی. اچھا، یہ بائی دا وے یہ ہے ایک بہت بڑا کچھ عربی میں کیا رکھا. او بھائی صاحب، عربی کا باقی رہنا اس دین کا باقی رہنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ ہے نا، اس کی زبان ختم ہو گئی تو وہ کتاب بھی دنیا اب مطلب سے چھوٹ گئی، چلی گئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانوں کو اویلیبل ہے، تو اس کا ایک بڑا حصہ اس چیز میں مضمر ہے کہ وہ زبان جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام تھا، وہ زبان ایک لیونگ لینگویج ہے. تو عربی کو ایک لیونگ لینگویج بنانا، ہمارے علماء نے کہا کہ فروض کفایہ میں آتا ہے، فرض کفایہ ہے. فرض عین تو ہوتا تو ظاہر ہے ہم آدمی تو مارے جاتے، لیکن یہ ہے کہ فرض کفایہ بہرحال ہے کہ اس زبان کو ایک لیونگ لینگویج ایسی رکھی جائے کہ اس کے سارے ایکسپریشن جب بولے جائیں تو بڑے آرام سے سمجھے جائیں. وہ ضروری ہو ہر شے کو آپ ڈکشنریوں میں چیک کرتے پھریں، اس کو ہم لیونگ لینگویج نہیں کہتے جو ساری کی ساری زبان ڈکشنریوں میں جا پڑی ہوئی ہو. وہ وہی ہے جب بولی جائے تو وہ سمجھی جائے. تو عربی کو اس لیول پر جو ہے نا زندہ رکھنا، خیر ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت کچھ جو ہے نا انہوں نے تحریف بھی کی ہے، اور یہ تحریف بھی آگے چل کر اس کو شاید کچھ وضاحت سے بھی کریں گے کہ یہودیوں نے بہت ساری تحریفات بھی کی ہیں. تو وہ جو ہم نے منسوخ والا مسئلہ بتایا تھا نا، کہتے ہیں وہ ہم نے بڑی بھی چھوٹ دی تھی. بہت کچھ جو ہے نا وہ سرے سے انہوں نے جو نسخ کے ساتھ ساتھ جو تحریف کی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اب یہ جو چیز ہے، جب ہم نے کہا کہ نہیں یہ سارے جو ہے نا ایک برابر سطح پر بیٹھ کر مطلب وہ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، تو جب ہم نے ان کا مان لیا تو کہتے ہیں اس سے یہ ہوا کہ اسلام نے اپنی یہ جو حیثیتیں بتائی تھی کہ یہ الحق ہے اور ناسخ لما قبلہ من الشرائع ہے. اور تیسری بات تو ہم نے کہا کہ سرے سے جو ان کے پاس ہے وہ تحریف ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے سے تعلق بھی اس کا نہیں ہے. وہ تو اور بھی تو تین باتیں ہوں گی. تو کہتے ہیں ان تینوں حوالوں سے جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اور اپنے دین کو ایک برابر رکھیں، تو یہ دعوت الی ردت شاملۃ، یہ صاف ہمارے حق میں یہ صاف ارتداد کی دعوت ہے. اگر ہم اس کے بعد نمازیں پڑھتے بھی رہیں، اور یہی حال ہے اس وقت بہت سارے مسلمان، یہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جتنا مرضی ماشاءاللہ تراویح ٹھٹ کے ٹھٹ، اگر اسلام کے اس اسٹیٹس کو نہیں ماننا کہ یہ مطلق حق ہے اور اس کے ماں سے وہ سراسر باطل ہے، اور اس سے پہلے اگر اللہ نے کچھ اتارا بھی ہے تو وہ سراسر منسوخ ہے،
تو اگر اسلام کے اس سٹیٹس کو نہیں مانا تو جتنی مرضی آپ نے تراویحیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، حاجی صاحب کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. حاجی صاحب کو اس اسلام کی اس حیثیت ہی انہوں نے وہ تسلیم نہیں کی ہے جو باقاعدہ اس سے وہ تقاضا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ وہ کریں. تو کہتے ہیں یہ ہمارے حق میں صاف ارتداد کی دعوت ہے، اور یہ رسولوں اور رسالتوں کی حرمت کی پامالی ہے. ان کی جو اللہ نے شان مقرر کی ہے نا کہ رسول آئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول آتا ہے اس لیے کہ مطلق طور پر وہ جو کہے گا سو مانا جائے گا، اور اس کے ماں سے وہ ہر شے کو دیوار پر پھینکا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس وجہ سے رسولوں کی جو ایک حرمت، ایک عظمت اللہ نے مقرر کی ہے، رسولوں کا جو ایک سٹیٹس رکھا ہے، رسولوں کا، رسالتوں کا، تو اس کی یہ پامالی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پچھلی ما سوا چیزوں کی مطلق ناسخ نہ مانا جائے. اچھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا جو مختصر جواب ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو، اسلام کو اپنا دین مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہو، کہ وہ ایسی کسی تقارب ادیان کی کسی دعوت کو قبول کرے، یا اس کے اس مضمون کی ہونے والی کسی کانفرنس میں جا کر شرکت کرے، کسی سیمینار میں، کسی میٹنگ میں، کسی ایسی جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اس کی ممبرشپ لے، اور اس کے ساتھ کوئی وابستگی وغیرہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی موومنٹ پچھلے 200 سال سے، پتہ نہیں ویسے تو اس کی ہسٹری کتنی لمبی ہے، یہ فری میسنری جو ہے وہ چاہتی ہی ہے کہ لوگوں کو انسانیت کے نام پر اکٹھا کیا جائے. اچھا، یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور سٹریم آ گئی ہے، ایک ملعون سٹریم، اس کا نام ہے ہیومنزم، کہ انسانیت جو ہے نا وہ انسانیت کے نام پر اکٹھی ہو، اور انسانوں کو جو انسانوں میں فرق ڈالنے والی جو کچھ چیزیں ہیں ان کو شدید مارجنلائز کیا جائے، ان کو انتہائی جو ہے نا وہ مطلب نہ ہونے کے برابر کیا جائے، ان کی کوئی لمبی چوڑی حیثیت. انسانوں کو کوئی شے نہیں بانٹ سکتی. ہم نے کہا کہ یہ ہمارے دین کے ساتھ کھلا کفر ہے. دین انسانوں کو بانٹتا ہے، دین بھائی کو بھائی سے الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ مسلم اور کافر کے کیمپ الگ کرواتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ باقی کوئی جو تقسیم ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس وجہ سے انسانیت کے نام پر جو اس وقت بہت سارے جو سوسائٹیز بن رہی ہیں، ایسے بہت سارے کلبز بن رہے ہیں، اور بعض ملکوں کے اندر تو صرف جو ہے نا وہ جتنے کھاتے پیتے ہیں یہ پتہ نہیں جم خانہ اور اس طرح کے کہتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ فری میسن کے جو ہے نا وہ باقاعدہ کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو جتنے بڑے بڑے ہمارے ملک میں شاید اس کا وہ کسی ریسرچ نے شاید اس کا کیا نہیں ہے. عرب ملکوں میں بعض لوگوں نے اس پر وہ ریسرچ کی. بہت سارے بڑے بڑے ادیب، بہت سارے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے وہ جو ہے نا وہ ان کلبز کے ممبر نکلے. وہ صرف دوستیاں لگا کر اور ایک جو ہے نا ایک سٹیٹس سمبل بنا کر کہ جناب اس کا جو ہے نا فلاں جو ہے وہ جم خانہ ٹائپ کسی سوسائٹی میں، کسی کلب میں اس کی ممبرشپ ہے. تو اندر سے نکلا کہ یہ اکثر فیمل کرتے. بہت سارے علماء جو ہے نا خاص طور پر جو دین فروش علماء ہیں اندر کھاتے پتہ چلا کہ یہ فری میسن کی ممبرشپ بھی رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدو کے بارے میں تو باقاعدہ یہ مطلب نون فیکٹ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فری میسن کے رہے ہیں. اچھا، تو وہ یہی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کا ایک بھائی چارہ قائم کروانا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمانوں پر جو حرام ہے. اس کے بعد مسلمان پر واجب کیا ہے؟ بل یجب نبذھا، اس کو باقاعدہ ترک کرنا، ومنابذتها، اس کو ترک کروانے کی دعوت دینا مسلمانوں پر واجب ہے. والحذر منها، اس سے مسلمانوں کو ہوشیار کرنا. والتحذیر من عواقبها، اس کا جو انجام ہے دنیاوی اور اخروی اس سے مسلمانوں کو خبردار کرنا. واحتساب الطعن فيها، اس پر جو ہے نا اس کی جسے کہتے ہیں اس کا قلع قمع کرنے کو عبادت سمجھنا، اس کو کا قلع قمع کرنے کو باقاعدہ اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ سمجھنا، اس کو کہتے ہیں احتساب. والتنفیر منها، اس سے نفرت دلوانا مسلمانوں کو. واظہار الرفض لها، اور اس کو ایک صاف کھلی نہ کروانا مسلم معاشروں سے. وطردها عن دیار المسلمین، اور مسلمانوں کے ملکوں سے اس کو باہر کر کے آنا، اس کو مسلمان ملکوں کے اندر نہ رہنے دینا. وعزلها عن شعورهم، مسلمانوں کے شعور تک سے ان چیزوں کو مٹانا.
ومشاعرہم، اور مسلمانوں کے جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت سارا اس طرح کی چیزیں بھلا کس راستے سے آتی ہیں دماغوں میں، کہتے ہیں ادب کی راہ سے۔ اس وقت جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ پچھلے دنوں وہ ہمارے گھر کوئی ایک دو کلپ چل رہے تھے، وہ پورا ڈرامہ تھا پاکستان کا ایک ڈرامہ، اس میں جو ہے نا وہ سکھ اور عیسائیت کے ساتھ ایک قربت، اب ڈرامے میں آپ کو پتہ ہے کیسے سین کریٹس کیے جاتے ہیں۔ اچھا خود آپ بھی یعنی ڈرامہ لکھنے والا یہ طے کر دیتا ہے کہ ویور کی جو ہمدردی ہے وہ کس کے ساتھ ہو۔ اچھا بسا اوقات وہ مطلب وہ ایک بدکار ہے، لیکن ڈرامے کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ اس سے، اس سچویشن میں آپ اس سے ہمدردی کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اچھا تو وہ ایسی وہ کرتا ہے، اور یہ بڑا ایک زبردست ابلیسی عمل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سچویشن میں لا محالہ کسی کے ساتھ ہمدردی پیدا کروا دے، اور البتہ اس کے اندر جو مضمون ہو وہ کسی باطل کا ہو۔ تو وہ مضمون مجھے ڈرامے کا یاد نہیں رہا، ابھی یہ میرے خیال 1-2 سال پہلے شاید چلتا رہا ہے پاکستانی نیوز میں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ سکھ اور عیسائیت کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے وہ پٹھان ہوتا ہے، اور وہ گھر میں وہ سلیب لگی ہوئی، جس کے گھر میں وہ جاتا ہے، وہ کوئی بی بی ہوتی ہے، نرس ہوتی ہے، اس نے بڑی اس کے ساتھ پتہ نہیں خدمت سیوا کی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ مجبور ہو گئے ہیں نا کہ وہ اب، لیکن وہ اس کے گھر گیا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ایک سلیب لگی ہوئی ہے، تو پہلے تو اس کی پٹھانی دکھائی گئی ہے۔ اچھا اور یہ خباثت بھی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف باطل، پھر ایک ہوتا ہے بڑا گھٹیا اس میں طریقہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ پٹھان ہمارے تھوڑے سے اس طرح پوز کیے جاتے ہیں نا کہ جذباتی سی قوم ہے، اور تھوڑی سی مطلب جسے کہتے ہیں کہ یعنی بدتمیزی ٹائپ سے بھی، تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ پیش آتا ہے کہ میں تو یہاں کا کھانا نہیں کھا سکتا، میں یہاں تو برتن اس پر۔ اچھا اب یہ بھی تھوڑا سا وہ ہے، ویسے یہ ہے کہ اہل کتاب اگر حربی نہیں ہیں تو کھانا پینا تو مطلب ان کا کھایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت قبول فرمائی ہے، اب وہ بھی تو بات ہے۔ اچھا پہلے ہم نے اس کو اور بنایا، پھر اس کو جو ہے نا وہ یا تو پھر وہ اسلام سے ہی اس کا علاج کروائیں، نہیں وہ ماڈرنزم کا جو پورا ڈسکورس ہے اس کو حل بنا کر ہم وہ کریں گے۔ اچھا تو وہ پہلے تو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے برتن میں پانی نہیں پی سکتا، تو بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، یہ وہ، اور اس کے بعد پھر اس نے وہ اس کی پتنی اتنی سیوا کی ہے، اس کے بعد وہ اس کو پتہ نہیں وہ بہن بنایا ہوا ہے، وہ فلاں کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ جناب جیسے ایک مک ہو گیا، کوئی فرق نہیں رہا ہے پاکستانی ڈرامے۔ تو بات یہ ہے کہ یہی جو ادب ہے اور یہی جو ڈرامہ ہے، یہی جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے اندر انڈیل کر جو ہے نا وہ دماغوں کو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کا پورا کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئیں، ہر سطح پر ہی مسلمانوں کے ذہنوں سے اگر ادب کے ذریعے سے اور ادبیات کے ذریعے سے بعض چیزوں کو صفائی کروائی جا سکتی ہے، تو وہی ہے کہ ان کے جو مشاعر، یہ جو احساسات ہوتے ہیں، ان میں جو جتنی ساری اس باطل نے جگہ بنائی ہوئی ہے تو اس کو وہ ختم کروایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی انہوں نے ایسی ہوئی ہے کہ اور اگر کوئی مسلمان والی ہے ان کا تو اس پر یہ واجب ہے کہ اس دعوت، اس طرح کی دعوت پر جو ارتداد کی حد ہے اس کو قائم کرے، اور اس کے دائیوں پر اس کی حد قائم کرے۔ ظاہر توبہ کا موقع دینے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ اچھا اور تو اس معاملے کے اندر پورا مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے واجبات ہیں اس معاملے میں۔ اچھا آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے، فرض کر لیں کہ کسی وجہ سے عیسائیت میں مقبول ہو جاتی ہے کہ یار سارے مطلب ٹھیک ہی ہیں، ایک ہیں، تو کہ یا یہودیت میں کہتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بہت بڑا نقصان نہ ہو، کیونکہ ان کی یہ پوزیشن کم از کم ہمارے دین اسلام کے جو سورسز ہیں ان کی پوزیشن سرے سے ہے بھی نہیں، تو ان کو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا۔ اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کھا پی نہیں لیا ہے، بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ پوپ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بدلے۔ آپ کو پتہ ہے پوپ کو باقاعدہ تشریح کا حق ویسے ہی انہوں نے پوپ کو دیا ہوا ہے، اور قرآن مجید نے بھی جو کہا ہے نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے ماں سوا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنایا ہوا ہے۔ اچھا تو پوپ کا ویسے ہی یہ اختیار ہے کہ اس کے اندر اگر وہ کوئی موڈیفیکیشن کرنا چاہے تو کر دے، تو ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کو اختیار نہیں دیا ہوا، لم تحرم ما احل اللہ لک، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے تو صرف آسمان سے اترتا، اللہ رب العزت واحد ہستی ہے جو اس نے، اور جو ہونا تھا وہ نبوت کے وقت ہو گیا، اب تو قیامت تک کے لیے ٹھپے لگ گئے ہیں، سیل بند ہو چکا ہے، تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی نئی شے کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کریں، انٹرٹین کریں، اس کے لیے تھوڑا سا ذہن کھولیں۔
ہمارے تو مسئلے جو ہے نا وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو گئی ہے، سرے سے ختم ہے، اب کچھ نیا نہیں آنا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو سوٹ بھی کرتا ہو، ان کو سوٹ بھی کرتا ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو اور ان کو کچھ فرق نہ پڑتا ہو، لیکن ہمارا کچھ نہیں بچتا۔ اچھا، آخر میں ایک یہ جو پیراگراف ہے یہ بھی اہم ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے تقارب ادیان کی، یہ اپنی فلسفیت النزع، اپنی نہاد میں یہ فلسافیکل ہے۔ اس وقت جو ہے نا، پہلے کسی زمانے میں ہوتی ہوگی کہ یہ خالصتاً مذہبی قسم کی ہوتی ہوگی۔ اچھا، وہ ہم نے صوفیہ وغیرہ کے حوالے سے بتایا، کہتے ہیں اس وقت یہ ایک اپنی نہاد میں ایک فلسافیکل دعوت ہے، سیاسیت النشأہ، اور البتہ اپنی جو امپیکٹ ہے اس کے اندر یہ پولیٹیکل دعوت ہے۔ بہت سارے پولیٹیکل گینز اسلام اصل میں جس طریقے سے اٹھا ہے اور اسلام نے جس طریقے سے اپنی قوت دکھائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اب انشاءاللہ عن قریب دوبارہ اسلام کے ہاتھ میں تلوار بھی آنے والی ہے۔ اسلام نے اپنی وہ قوت دکھا دی جب تلوار کے بغیر بھی وہ ان کے گھروں کو الحمدللہ انویڈ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اب اگر ساتھ تلوار بھی آ جائے، ہمارا مجاہد بھی اللہ اس کو اتنا دے دے، تو اس کو تو کہتے ہیں اس وقت اس وجہ سے اس کے جو پولیٹیکل جو ہے نا وہ گینز وہ بھی پیش نظر ہیں، اور الحادیت الغایہ، اور اپنی جو ہے نا مطلق غایت میں یہ خالصاً ایک الحادی پیکیج ہے، کیونکہ دراصل انسانیت کو سرے سے اللہ رب العزت کی عبادت سے برگشتہ کرنا اس جدید جاہلیت کا مقصد ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ اس سے جو ان کے جو گینز ہیں وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کا عقیدہ بھی چھینا جائے، مسلمانوں سے ان کی زمینیں بھی چھینی جائیں، اور مسلمانوں سے ان کی حاکمیت اور ان کا اقتدار وہ بھی جو ہے نا وہ چھینا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو دعوت ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو مطلب اس کا جو مطلب ضد ہے، کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں تک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نری یہ مطلب ایک بس علمی سی بحث ہے، فکری سی بحث ہے، کوئی اس کا قائل ہو گیا ہے، کوئی اس کا قائل نہیں ہو گیا ہے، تو وہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے کن کن چیزوں میں، یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے وہ ایک ایسا مرحلہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں مسلمانوں کی ہر شے جو ہے نا وہ ریوزٹ وانے ہو جائے، یعنی ہر شے کو جو ہے نا وہ یہ نا کہ مسلمات، نا کو مسلمات ہوتے ہیں، ہر ملت کے ہر قوم کے مسلمات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے کچھ مسلمات نہ رہے، ہر شے ہل جائے ایک بار، ہر شے پر بحثیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان الذین یحادون اللہ من بعد ما استجیب له والذین یحادون فی الحق من بعد ما استجیب له، جو لوگ حق کے اندر بحثیں کرتے ہیں بعد اس کے کہ حق کے لیے استجابت ہو چکی ہے۔ یہ امت صدیاں اللہ کی عبادت کر چکی ہے، یہ امت صدیوں تک ان ساری ملتوں کو ان کی اصل حقیقت دکھا چکی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جو صحیح عبادت ہے صدیوں تک الحمدللہ اس زمین پر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہیں کچھ مسلمات تو کہتے ہیں ہر شے میں مسلمانوں کے اندر ایک تشویش اور ایک ہڑبونگ اور ایک بحثہ بحثی، اور ہر شے کو ریوزٹ کرنا، ہر شے کو اثر ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں یہ جو اس وقت یہ الموڈرن ٹائپ جو ہے نا، یہ باقاعدہ انہوں نے وہ لکھے ہوئے کہ ری ڈسکورنگ اسلام، اور آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے کسی موہنجو ڈاڑو کی طرح ڈسکور ہونے والا ہو گیا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے یہ آگے اور اسلام کہیں سے دریافت ہو گیا، ورنہ اسلام تو آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوا تھا، سارا اسلام فقہا کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ کوئی اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ سارا اسلام فقہا کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اب جو ہے نا وہ جہالت کی دعوت نے ان کو بابے شابے کہہ کے، تو مطلب ہے کہ جی وہ جو اسلام کے باقاعدہ جنہوں نے لوگوں کو اسلام کے مطالب پڑھائے سکھائے ہیں ان کو بابے شابے کہہ کے تو ان کو فارغ کر کے تو وہ گلیاں ہو جن سنیاں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس طرح کا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک باقاعدہ مرحلہ ہے جو ہمارے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے شبہات اور 2 لشکر چھوڑے گئے ہیں مسلمانوں پر اس مرحلے میں، ان کے مسلمات کے معاملے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے 2 لشکر چھوڑے گئے۔ کہتے ہیں ایک ہے شبہات کا لشکر اور ایک ہے شہوات کا لشکر۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جو فکری الجھنیں ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں شبہات،
اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ جو ہوتی ہے گند غلاظت شہوات وغیرہ، تو اس چیز سے بھی بہت سارے وہ مسلمانوں کو اچک رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تو یہ ہے. نمبر دو، اسلام کی جو ایک اٹھان ہو رہی ہے، المد الاسلامی کہتے ہیں کہ اسلام کی جو ایک پیش قدمی ہو رہی ہے. مطلب یہ اب ٹھیک ہے ہم کوئی بس اوقات زیادہ رونے رو لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یار کچھ نہیں باقی نہیں رہا. اسلام الحمدللہ اٹھ رہا ہے. اسلام کا ریوائول بہت تکڑا ہو رہا ہے. یہ لمبا کام ہے، محنت کا کام ہے. اس وجہ سے یوں نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں، 2 دن میں، ایک مہینے میں وہ ہو جائے گا، لیکن رفتہ 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 آج سے آپ دیکھیں، آج سے 4 اشرے پہلے آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ نے سوویت یونین ایسے دنیا کے ایک افریت کو گھٹنے لگوائے ہیں زمین پہ. اس کے بعد آپ نے امریکن امپائر کو الحمدللہ کیا ہے. شام کے اندر آپ کھڑے ہو گئے ہیں. فلسطین کے اندر مسلمان نے پوری دنیا کو کہ زندہ بچتے ہیں نہیں بچتے، لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ مسلمان ہوتا کیا. یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا. یہ ریوائول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شہادت تو مسلمان کا مطلوب و مقصود ہی ہوتا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم نے صرف دنیا کی فتوحات کرنی ہے؟ تو ہم نے تو اب اللہ کی حجت قائم کرنی ہے. اور الحمدللہ وہ بتانا کہ اسلام کو، دین کو ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے کیسے لوگ ہیں، وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے مجاہد کی صورت میں الحمدللہ جگہ جگہ. اچھا، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں کس طریقے سے اسلام کی دعوت نے مطلب انسانیت کی ایک بڑی تعداد کو الحمدللہ قائل کیا ہے، متاثر کیا ہے، اور ان کو یہ باقاعدہ اندازہ کروایا ہے کہ دین کے اندر کوئی شے اسلام کے پائے کی، اس کے مقابلے کی کچھ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں المد الاسلامی. اسلامی جو پیش قدمی ہو رہی، اسلام کی جو ایک اٹھان ہو رہی ہے، اس کو کنٹین کرنے کے لیے، احتوا کہتے ہیں کنٹین کرنا، اس کو کرنے کے لیے یہ باقاعدہ یہ ایک دعوت جو ہے مسلمانوں پر چھوڑی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جڑوں سے ہلا دینے کی جو ہے وہ البتہ ایک کوشش ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ اسلام کے جو ہے نا بنیادیں جو ہیں وہ بالکل مٹی ہوئی محسوس ہوں، اور مسلمانوں کے اندر ایک وہن پیدا کر دیا جائے. اور مسلمانوں کا جو اچھا، محمد قطب نے اس پوائنٹ کو نا بہت زیادہ ری انفورس کیا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑے بڑے بہت برے برے وقت آئے ہوں گے، لیکن مسلمان کا نا یہ یقین کبھی متزلزل نہیں ہو سکا کہ نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس جو شے آئی ہے نا، اس کے مقابلے کی کسی کے پاس کچھ نہیں. مسلمانوں کا بد عمل سے بد عمل آدمی بھی نا اس یقین سے سرشار ہوتا تھا کہ یار جو اسلام سچا ہے نا، اس کے مقابلے پر کچھ نہیں. اچھا، ان ظالموں نے اسی چیز کو کر دیا کہ انہوں نے کہا یار یہ سنی سنائی اماں ابا کسی کی سنی سنائی باتیں ہیں، پتہ آنکھیں تو کھولو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں پھرتے ہو جی، اسلام ہو کا بڑا کچھ آ گیا ہوا ہے، فلسفیوں کو پڑھو. اچھا، آج کہتے پہلی بار ایسا مسلمان پیدا ہوا ہے جو یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اسلام کے سوا بھی لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہے. اب یہ تو بہت سارے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے مفکر جو ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار بڑا بڑا کچھ ہے دوسروں کے پاس. ہم نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو مل گیا ہے اب کسی کے پاس کچھ نہیں. یہ ہمارے عالم کا بھی یقین تھا، اور ہمارے عامی کا، اور ایک ہمارے بالکل بد عمل سے بد عمل بندے کا بھی یہ یقین تھا. اور وہ بد عمل مسلمان انشاءاللہ نجات کا زیادہ بڑا امیدوار ہے وہ بد عمل، لیکن اس کو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں ہے دنیا میں، کوئی شے نہیں ہے، حق ہے، مطلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ چیز مسلمانوں کو اس پوائنٹ سے ہلانے کے لیے ہو رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا اپنا ایک امت بننے کا عمل تھا. امت کس چیز سے بنتی ہے؟ ولا سے. امت بنتی ہے کہ یہ جو ہے نا ایک حق پر ایکا کرنا اور باطل کے خلاف اپنے تیور جو ہے نا نہایت جارحانہ بنانا. اچھا، اس سے ایک اسلامی وحدت جو ہے اٹھتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں امت بننے کا عمل شروع ہوا ہے اس دور میں، امت دوبارہ اثر نو اٹھ رہی ہے، امت کا ایک تصور جو ہے وہ بنا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو خالص اسلامی رابطہ ہے یا اسلامی گوند ہے، انسانوں کو جوڑنے کی کوئی اور گوند نہ ہو سوائے اللہ کی توحید کے اور سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے. اچھا، یہ جو اس کو کہتے ہیں ہم نے کہ اسلامی رابطہ یا اسلامی جو اسپرٹ ہے اکٹھے ہونے کی. کہتے ہیں کیونکہ یہ مختلف صورتوں میں اٹھنے اور بڑھنے لگی تھی، تو اس کو انہوں نے انسانی اخوت کا انسانی بھائی چارہ، تو ہم نے کہا کہ اسلامی اخوت، اسلامی وحدت. انہوں نے کہا نہیں، اسلامی نہیں،
بلکہ انسانی اخوت. تو فری میسن کی پوری دعوت ہی ہے انسانی. وہ کہتے ہیں فری میسن کا ہے کہ انسانی بھائی چارہ. تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہود، وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ آپ کے مطلب بھائی ہیں، اور اگر آپ نے کچھ تقسیم کرنی ہے تو پھر وہ نیشنلزم کی تقسیم ہے. نیشنلزم کی بنیاد پر یہی وہ مطلب وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ایک لفظ بڑا عجیب سا وہ جناح صاحب کے ساتھ وہ منسوب کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، کہ اب نہ یہاں کا مسلمان رہا ہے، نہ عیسائی رہا ہے، نہ ہندو رہا ہے، یا خدایا تو پھر رہا کیا ہے؟ یہ تو مطلب بتائیں مجھے. تو یہ جو ہے نا کہ بھی اگر کوئی ہے تو پھر وہ نیشنلزم کی وحدت ہے، اور بنیادی طور پر نیشنلزم کی وحدت دراصل انسانیت کی وحدت ہے، کیونکہ سارے انسان پورے تو تھوڑا بہت تو جو ہے نا ان کو آپ نے وہ مطلب حصوں میں بانٹنا ہے. تو ان کی جو وحدت کی بنیاد ہے وہ انسانیت ہوگی، نیشنلزم یہی ہے. اور یہاں پر مطلب ہم یہ ذکر کرتے چلیں، آپ کو پتہ ہے یہ سبحان اللہ، یہ عربوں کے ہاں کہتے ہیں جب اللہ ہدایت دیتا ہے نا، ویسے پٹھانوں کے بارے میں بھی یہی بات کی ہے کسی نے، کہتے ہیں جب یہ ہدایت پر ہوتے ہیں تو غیر معمولی پکے ہوتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ کسی مطلب باطل پر ہوتے ہیں اس وقت بھی. اب یہ جو نیشنلزم ہے آپ کو تھا، ہمیں ایسے خواہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم مبالغے کر رہے ہیں. یہ جو نیشنلزم جس سے اللہ تعالیٰ نے جان رہا ہے 60s میں 70s میں عرب کے اندر عروبہ اس کو کہتے تھے، کہ عرب جو ہے نا قومیت، عرب قومیت اس کا توتی بول رہا تھا. اور وہ کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا ہم عرب ہیں. یہ باقاعدہ عراق میں کہتے ہیں کہ کانفرنس ہوئی، صرف آپ کو اندازہ ہو جائے، کانفرنس ہوئی باس کی. یہ باس تھی نا، اب آپ کو بتائیں یہی عروبہ جو ہے نا عرب نیشنلزم کی دعوت، یہ اس کے کہتے ہیں 3 بڑے گڑھ رہے ہیں، ایک مصر جمال عبد الناصر کا، اور ایک یہ سیریا حافظ الاسد کا، اور ایک یہ پہلے وہ یہ جو تھا صدام سے پہلے اصل میں وہ تھا یہ میشیل افلق نام کا ایک عیسائی تھا خبیث، وہ اس کا کرتا دھرتا تھا. اچھا بہرحال وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کانفرنس ہوئی ان کی کچھ سالانہ کانفرنس، اس میں ایک عرب شاعر نے کہتے ہیں اپنا کلام پیش کیا. ایک شعر پہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 منٹ بس داد ہی دی جاتی رہی. اور وہ شعر بھلا کیا ہے، ہو سکتا ہے اتنے آسان عربی ہے میرے خیال آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری وحدت ہے عربزم کی بنیاد پر، یہودی عیسائی مسلمان ملحد کچھ فرق نہیں پڑتا ہے عرب. تو وہ شعر کہتے ہیں اس نے جو پڑھا، کہتا ہے کہ سلام علی کفر یوحد بیننا واہلا وسہلا بعدہ بجہنم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سلام علی کفر، سلام ہے ایسے کفر پر، یوحد بیننا، جو ہم سب کو ایک کر دے، ہماری وحدت کی بنیاد بن جائے. کیونکہ مطلب آپ یہی کہتے ہیں نا جی کفر ہو جائے گا یہودی سے محبت یا عیسائی سے محبت کی یا ملحد سے محبت. کہتے ہیں سلام علی کفر یوحد بیننا واہلا وسہلا بعدہ بجہنم، اس کے بعد جہنم کو اہلا وسہلا. مطلب اتنا کھلا کہتے ہیں اس پر. مسئلہ یہ نہیں کہ ایک بدبخت نے ایسا شعر تخلیق کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 5 منٹ تک مجمع پاگل ہوا رہا ہے داد دینے کی. کہتے ہیں اب یہ جو اسلامی ہوائیں چل رہی ہیں نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے عالم عرب میں اللہ نے کتنا بڑا برج الٹا ہے. یہ پی ایل او بھی اسی عربزم پہ تھی، آپ کو پتہ ہے پی ایل او بھی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھی. اس کی جگہ پر جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری جو مزاحمت تھی فلسطینیوں کی، یہ اللہ نے اسلام پسندوں کو دے دی. آج جو ہے سارے لہجے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کے بول رہے ہیں. اس وجہ سے لوگ بہت کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ مسلمان اتنے بڑے کفر کو چھوڑ کر پوری فلسطینی اسٹریٹ، اور اب یہ پوری شامی اسٹریٹ جو ہے ماشاءاللہ اب مطلب، اور عراق کے اندر بھی جو ہے بہت بڑا یہ اسلام کی طرف کو واپسی ہوئی ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا 60 اور 70s میں تو ایسے لگتا تھا شاید یہاں پر اسلام ہے ہی نہیں کہیں پہ، اور توتی بول رہا تھا نیشنلزم کا. یہ انسانی یا پھر انسان کے بھی کچھ اجزاء کر کے اس میں جو ہے نا وہ اسپرٹ انسانی ہی ہے. جو اسلامی رابطہ ہے اس کی اسپرٹ کو کمزور کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ دعوت لانچ کروائی جا رہی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اقلام کو اور مسلمانوں کی زبان کو
یہود اور نصارہ کی تکفیر سے روکنا بھی مطلب اس کا ایک بڑا مقصد ہے. اب یہ مہذب جس کو وہ نام نہاد مہذب دنیا کہتے ہیں، مہذب دنیا میں آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہو یار، بنتی ہے بات کوئی؟ بھائی زمانہ بہت آگے چلا گیا. اچھا ہم یہ سمجھے نہیں کہ آگے جانے سے کیا مراد ہے، کہ آگے چلا گیا ہے، کتنا آگے چلا گیا. اچھا تو اب یہ جو ہے نا آپ کسی کو کافر کہیں تو یہ مطلب یہ تکفیر مطلب شیخ حامد علی کا ایک مضمون تھا، ہم نے وہ دیا ہوا بھی تھا کہ ایک تکفیر حق ہوتی ہے. مسلمان کی تکفیر آپ کرتے پھر رہے ہوں وہ ظاہر ہے ظلم ہے یہ پچھلے کچھ عرصے جو، ورنہ کہتے ہیں ایک تکفیر حق ہے، ایک تکفیر حق ہے باقاعدہ. یہ جو بندہ محمد اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کھڑے کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہدایت کے دوسرے سورس جو ہے وہ مانتا ہے، اس کی تکفیر نہ کرنا، اس کو کافر نہ کہنا. تو کیونکہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ میں یہ تکفیر کافر جو ہے اس طرح کی لینگویج جو ہے ویسے ان کو پسند نہیں تھی. تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ اس کو نا ایک رواداری کا ایک ڈسکورس، یہ پورا جو ہے نا ایک رواداری کا ٹالرنس، ایک لفظ بہت زیادہ چلا ہے ٹالرنس. کیا مطلب ہوتا ہے ٹالرنس؟ اچھا بائی دا وے ٹالرنس کی بھی دو تفسیریں ہیں، وہ جو ہم نے بقائے باہمی کو ایگزسٹنس کے تحت کی ہے نا، اس وجہ سے ٹالرنس ایک درجے میں تو ٹالرنس ہے. سبحان اللہ، صحابہ سے بڑھ کر کون توحید کی غیرت رکھتا ہوگا؟ لیکن جب جزیہ لیا تو وہ عیسائیوں کو چھوڑا نا جو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، کہا بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد تمہارا حساب اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. وہ لوگ اپنے مذہب پر اپنی حد تک تو تھے ہی، ہم ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے مسلمان معاشروں کے اندر، لیکن یہ کہ اپنے مذہب پر تو وہ رہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو تو صحابہ تک نے برداشت کیا کیونکہ اسلام کی ان کو تعلیم ہے. تو یہ جو ٹالرنس ہے اس معنی میں ٹالرنس کا بھی ایک صحیح مطلب ہے، لیکن وہ ٹالرنس کیا ہے؟ وہ وہی ہے ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی شرک بھی کرے تو اس کو مسکرا کر دکھائیں، آپ جو ہے نا بہت زیادہ ایک بھائی چارہ ہی دکھائیں. تو یہ نہیں ہے، مطلب کوئی شرک کرتا ہے تو اس پر اپنا ڈس اپروول کرنا اور اپنا جو ہے نا باقاعدہ اس کو ایک غلط مطلب کہنا، اس کو اس معنی میں برداشت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کو اس معنی میں ہم بالکل برداشت نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس دور میں اس دعوت کا ڈول ڈالا گیا ہے. اچھا تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کو بہت سارا کچھ گمراہ کیا گیا تھا، تو خود مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جو الحاد کی روش چلے یا دین کو باقاعدہ چھوڑنے کی روش چلے، تو ان پر جو اسلامی احکام لگنے تھے تو اس پورے عمل کو بھی جو ہے نا وہ ایک نہایت برا سا اور غلط سا اور اجڑ پن اور گنوار پن سا بنانے کے لیے بھی انہوں نے اس دعوت کو مسلمانوں میں عام کروانے کی کوشش کی. اور ساتھ میں بات کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے روک. جہاد کی بنیاد کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دوبارہ ہم وہ پچھلے موضوع پہ آ جائیں گے. جہاد کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ایمان یہ ہے کہ میں تو بھئی اللہ کو ماننے والا ہوں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے کی بنیاد پر میں جو ہے نا بالکل باقی سب لوگوں سے مختلف ہو گیا ہوں. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا آ گیا ہے ہجرت. ہجرت یہ ہے میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا، اور یہ اسلام کا واقعات یہی اسٹیٹس ہے. اچھا یار تم مسلمان نمازیں پڑھو روزے رکھو، جو کہتے نہیں اس سے یہ تھوڑی کہ میں اپنی نمازیں پڑھوں اپنے روزے، میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں، میں اپنا ایک جہان بساؤں گا، میں اپنا ایک جہان بساؤں گا جو خالصتاً اپنی اجتماعی حیثیت میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. اس کا نام ہجرت ہے. اچھا ہمارے ہاں ہجرت کا معنی تقریباً ریفیوجی ہونا، پناہ گزینی، یہ معنی بہت چھوٹا مطلب ہے ہجرت کا. اور بائی دا وے ہجرت حبشہ میں یہ معنی تھا بھی، ایسا نہیں ہم کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے. ہجرت حبشہ میں پناہ گزینی والا معنی تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ وجہ ہے کہ اس میں جو سب سے سینئر لوگ تھے وہ تو گئے بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے. تو آپ کو کیا خیال ہے وہ جو نجاشی جو ہے اللہ کے رسول کہیں گئے ہوتے تو کیسے کیسے نا وہ مطلب نچھاور ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیا کیا تکریم نہ ہوتی. لیکن یہ کہ نہ اللہ کے رسول گئے، نہ حضرت ابوبکر گئے، نہ حضرت عمر گئے، حضرت عثمان گئے البتہ. تو بہرحال لیکن جو اصل ہجرت ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ٹھیک ہے، اور پھر سب صحابہ نے فرمائی اور باقاعدہ اس پر وعیدیں آئیں. یہ جس نے ہجرت حبشہ نہیں کی اس پر تو کوئی وعید نہیں آئی کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی آپ کو پتا اس پر تو وعیدیں آئیں. کوئی بندہ اپنے گھر میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہے، نماز روزے کی بھی اس کو پوری آزادی ہے، یہ بڑا غلط تصور ہے. جو بندہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے
کہتے ہیں جی آپ ویسٹ میں رہیں اپنے دین پر عمل کریں. او بھائی صاحب اپنے دین پہ بے شک آپ عمل کرتے رہے. یہ جب جو ہجرت کی سے متعلق آیات قرآن مجید میں آئی ہوئی ہیں یہ ان لوگوں کے متعلق ہے صرف جو اپنے دین، سب لوگوں پر واجب تھا کہ رسول اللہ سے جا کر شامل ہو جائیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک جہان تعمیر ہو رہا ہے. اچھا اس میں نماز روزہ کچھ نہیں ہے، مل کر اللہ کی عبادت کرنا. اچھا مل کر اجتماعی حوالے سے تو ہم نے کہا کہ پہلا فرض کیا ہے، اس کو امام ابن تیمیہ نے بڑا خوبصورت کہا، اسلام کے 3 فرائض. ٹھیک ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. تو ایسے کہتے ہیں جان نکال دی اس آیت میں، اولئک یرجون رحمت اللہ. جو یہ ان 3 فرائض پر پورا اتر لیں وہ ہیں جو اللہ کی رحمت پر کی امید کر سکیں. سبحان اللہ. تو پہلا کیا تھا؟ ہم نے کہا پہلا فرض تھا ایمان. اچھا وہ یہ تھا کہ شرک کو خیر بات کہہ دینا. دوسرا تھا ہجرت، شرک کی دنیا ہی کو خیر بات کہہ دینا اور اپنی ایک دنیا بنانا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہجرت ہو گئی، کہا جی میرا اپنا ایک جہان بن گیا جو سارے کا سارا اللہ کی عبادت کرنے پر یکاواز ہے. کہا کہ اب یہ کیمپ ہتھیار اٹھائے گا اس کیمپ کے خلاف جو اللہ کی اس حیثیت کو نہیں مانتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے کہا کہ یہ ہجرت جو ہے نا یہ جہاد کلائمیکس ہے. یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کے کوہان کی چوٹی، یہ تو آخری ہے. تو پھر یہ ہے کہ میں اپنا جہان الگ کرنے پر بھی رکوں گا نہیں، بلکہ میں اس جہان کو ختم کرنے کے لیے بھی ہتھیار اٹھاؤں گا. تو فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت. ایسی ایک آیت ہے بخدا بندے کے مزے کہتے ہیں نا کہ بالکل اس کے ہوش گم ہو جاتے ہیں اگر اس ایک آیت کو سمجھ گئے تو وہ ہیں جو صحیح اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ تھا ہمارا جہاد. جہاد کا مطلب وہ جی میں اپنا دفاع شفا کرتا ہوں، یہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی باقاعدہ اس پیکج کا حصہ ہے کہ کیونکہ دین کی بنیاد پر لڑائی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کوئی آپ کو مارنے آیا ہے تو وہ تو انسانی بنیاد ہو گئی نا. کوئی بندہ آپ پر چڑھ آیا ہے اس وجہ سے کہ وہ چڑھ آیا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے آپ پر، اس وجہ سے آپ جو ہے نا وہ دفاعی جہاد کر لیں. اچھا اس وقت تو بائی دا وے بڑی دیر تک فی الحال کوئی مطلب ہے ہجومی جہاد کی بحثیں ہی فضول ہیں، نہ کوئی ایسی کوئی مہم درپیش ہے. وہ خبیث ہمارے ملکوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو فلسطین میں ہمارا حال کیا ہوا ہے، جو کشمیر میں ہمارا حال کیا ہوا ہے. ایک بڑی دیر تک تو ہم اس پر پورا اتر لیں تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ تو دفاعی جہاد ہے، ہجومی جہاد ہے. تو عملاً تو پوائنٹ یہ نہیں ہے، لیکن پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کی ساخت نو جو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ دین کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائی ہو. اور ہمارے بڑے بڑے اچھے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وجہ جو ہے نا وہ حرابہ ہے، وجہ دین کا فرق نہیں ہے، شرک نہیں ہے اس کی بنیاد پر کہ کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے. شرک نہیں ہے، توحید کا مسئلہ نہیں ہے، تو دین نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس وجہ سے جہاد کا گھونٹ بھرنے کے لیے بھی ہمیں یہ پیکج بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے. کو جہاد تو تب ہوگا نا جب آپ اس بنیاد پر ایک اتنا بڑا فرق ڈالیں گے. جو ہجرت وغیرہ وہ تو اس طرح سے انہوں نے اس کا کانٹا ہی ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں ایمان وغیرہ بھی اللہ پر جو ہے نا وہ آپ کا اس طریقے سے ہے تو اس کا اس طریقے سے ہے، یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اور یہاں پر وہ جو ہے نا یہ آیت لے کر آ رہے ہیں کہ کتابیوں پر جزیہ لاگو کروانا دین اسلام پر ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر، اور یہ بنیاد ہے سورۃ توبہ کی آیت قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ ایک آیت ہے آپ کے سامنے. یہاں پر نا ویسے تو ہم بہت قدر کرتے ہیں، یہ ابن عاشور اس جدید دور کے ایک اچھے مفسر ہیں. بعض جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اچھا انہوں نے نا کہا کہ یہ امام رازی نے اور شاید غزالی نے بھی کچھ کہیں پر بات کی ہے، اور بعض جو متقدمین مفسرین ہیں کہتے ہیں مجھے تکلف لگا ہے، اللہ کے بندے کہتے ہیں مجھے تکلف لگا ہے. دیکھیں اصل میں یہ آیت کیا ہے، یہ آیت بہت غور سے پڑھنے کی ہے. موٹی بات اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب کے مشرکین کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے ساتھ ہی مشرکین کا معاملہ تو نمٹ گیا تھا نا. فتح مکہ تقریباً ایک کلائمیکس تھا،
اس کے بعد پھر جزیرہ عرب میں وہ، لیکن اگلے سال یہ کہا دیا گیا کہ 4 مہینے ان کو دے دو، جیسے ہی حرام مہینے گزریں تو پورے مطلب جہاں ملیں پکڑ لو ان کو وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس کا تھا؟ مشرکین کا۔ اچھا، مشرکین کے علاوہ جو ایک تھا جزیرہ عرب کے اندر، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وہ عمل جزیرہ عرب ہی کے اندر تھا، وہ کون سے تھے مشرکین کے علاوہ؟ اہل کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اہل کتاب کے متعلق اب اسی سورۃ توبہ میں ہی وہ مشرکین کے بارے میں کہا کہ 4 مہینے کے بعد تو ان کے تو گاٹے اتارو، مطلب یہ تو یا اسلام لے آئیں گے۔ سیدھا سا مسلمان سب علماء کہتے ہیں کہ مشرکین عرب کے حق میں یا اسلام یا تلوار، جزیے والا آپشن مشرکین عرب کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ کن کے حق میں ہے؟ یہ اہل کتاب کے حق میں۔ اچھا، اب یہ بالکل ایک یہ الگ ایک کیٹیگری ہے، تو موٹی بات تو اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، قتال کا، اور یہ کہا جا رہا ہے البتہ اس میں یہ حد نہیں ہے کہ وہ لازماً اسلام ہی قبول کریں، اسلام قبول کر لیں تو بہت اعلیٰ ہے، نہ بھی قبول کریں تو وہ اسلام کے زیر نگیں آ جائیں، اینڈ دیٹ از انف، بہت کافی ہے کہ وہ اسلام کے ماتحتی کی ماتحتی قبول کر لے۔ یہ صاغرون کا جو مفہوم ہے صحیح وہ ہے ماتحتی میں آنا، ٹھیک ہے، ماتحتی میں اگر وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، موٹا مطلب تو اس کا یہی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ قتال کرنا ہے تا وقت کہ وہ ماتحتی قبول نہ کر لیں، جس کا ایک جزیہ اس کا ایک سمبل ہے صرف، جزیہ اصل مسئلہ نہیں ہے، جزیہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ماتحتی قبول کرنا۔ لیکن اس کے لیے جو ورڈنگ ہے وہ مطلب ایک پڑھنے کی چیز ہے۔ یہ آیت پڑھیے ذرا آپ کے سامنے جو ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اچھا، آپ کو شروع میں لگتا ہے شاید یہ مطلب ملحدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ کیا وہ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ترجمہ یوں ہی ہے نا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ چلیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جس شے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہوا ہے یہ اس کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ اچھا، ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق ہے اس دین کو یہ اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کے یہ معتقد نہیں ہوتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب لوگوں میں سے بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی، حتی یعطوا الجزیۃ، تا وقت کہ یہ جزیہ نہ دے لیں، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور اس حال میں کہ یہ ماتحتی قبول کرنے والے ہوں۔ اچھا، اس میں اب اشکال کیا ہے؟ اشکال ہے پہلے 2 لفظوں میں، وہ کیا ہے؟ الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ جو اشکال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، اور ان پر جو فرد جرم لگائی جا رہی وہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، ویسے تو ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ویسے تو اللہ اور یوم وہ تو ہمیں تفسیر کر کر کے دے رہے تھے المورد والے، یہ جو ہے غالباً میرا خیال وہ یہی تفسیر کرتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے، وہ سورۃ بقرہ کی وہ جو آیت ہے اور سورۃ مائدہ کی جس کی بھی بات ہوئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اچھا، وہاں پر آمن باللہ والیوم الآخر کی بات ہو رہی ہے، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم یحزنون، بڑا آل سیٹ، یو آر آل سیٹ بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو اس میں مطلب وہ دے رہی ہیں۔ اچھا، تو ہمیں تو جو ہے نا وہ یہ تفسیر کر کے دی جا رہی تھی کہ یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں پر آیت میں کیا آ رہا ہے کہ یہ اللہ اور یوم آخرت پر ہی ایمان نہیں رکھتے۔ بات کی 2 باتیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور ولا یدینون دین الحق، یہ 2 باتیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں اہل کتاب کے حوالے سے، لیکن یہ پہلی 2 باتیں اشکال بناتی ہیں یا نہیں بناتی ہیں؟ پہلی 2 باتیں اشکال تو پیدا کرتی ہیں کہ یار یہ تو اللہ پر ان کے ایمان ہی کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ ابن عاشور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ امام رازی اور متقدمین کے ان جو ہے وہ مفسرین کا جو ہے نا اس کا بیان کرنا تکلف لگا ہے، ایسے غیر ضروری سا لگا ہے، اور وہ تکلف کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت مطلب بنیادی انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ جو آیت اتری ہے مینلی عیسائیوں کے حوالے سے اتری ہے، آپ کو معلوم ہے مینلی، کیونکہ یہ سورۃ توبہ میں جو جہاد کا حکم ہے اس کے بعد کہیں یہودیوں وغیرہ کے ساتھ، یہودیوں کا ڈنڈا ویسے نبٹ گیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے خیبر بہت پہلے ہوا ہے، اس سے خیبر آخری ایپیسوڈ تھا یہودیوں کے ساتھ، وہ بنو قریظہ وغیرہ سارا کچھ، بنو قریظہ وہ غزوہ احزاب تھا، وہ جو مدینہ کے یہود تھے وہ تو غزوہ احزاب تک تھا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے بعد جو موقع ملا تو وہ خیبر کا تھا،
تو وہ بھی یہود کا ٹنٹا نہیں بڑھتا. تو بنیاد ٹھیک ہے اس میں یہود شامل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن پرائمیریلی یہ جب آیت اتری ہے تو وہ بھلا کن کے حوالے سے اتری ہے؟ عیسائیوں کے خلاف جہاد کروانے کے لیے. اور عیسائیوں کے خلاف جہاد اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسی صورت کے تحت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم پر چڑھائی کی. یہ غزوہ تبوک کیا ہے؟ غزوہ تبوک کس کے خلاف تھا؟ رومنز کے خلاف. ایسا ہی ہے. تو یا پھر غسانی تھے بیچ میں، وہ بھی عیسائی تھے، اور اس کے پیچھے رومنز تھے اور وہ عیسائی تھے، اور وہ اس آیت کی اس روح سے، اس حکم کی روح سے. تو پرائمریلی تو یہ ہے، لیکن یہود بھی اس میں آ سکتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہاں ریفرنس ہے کہ اللہ پر ایمان نہ ہونے کی، کیونکہ نصارہ جو ہیں ان کا خدا کا بیٹا کہنا، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ مریم کو بھی الوہیت کے مرتبے پر فائز کرنا وغیرہ وغیرہ. اور کہتے ہیں اس سے متصل آیت بھلا کیا ہے؟ اس سے متصل آیت میں کیا آگے ہے؟ یہ جو آیت ہے اس کے بعد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم. کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ پر ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے کسی کا جب وہ یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور وہاں پر تو وہ اس یہودیوں کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ عزیر کو یہ کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے حوالے سے کی وہ کہتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہودیوں کا جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا یہودی بہت بہت جرت کی بات کرتے رہے ہیں اللہ پر، بہت بہت جرت کی. ایسا کہ مسلمان گناہ گار بھی ہو تو اللہ رب العزت کے بارے میں سن کر جھرجھری آ جائے. یہودی بہت بے خوفی سے ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. اچھا اور اس کا بھی ذکر ہے. تو کہتے ہیں ہمارے ان متقدمین نے کہا کہ اصل میں لا یؤمنون باللہ سے مراد وہ عیسائی اور یہودی عقیدہ ہے جو اللہ کے بارے میں اللہ اس کو اللہ پر بھی ایمان نہیں مانتا. اور یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو تفسیر ہو رہی ہے وہ سورۃ البقرہ کی اس تفسیر کے ساتھ ملا کر بھی ایک بہت بڑا اور بھی ایک اشکال انشاءاللہ ظاہر ہو رہا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ولا بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان. کہتے ہیں کہ اس میں یہودیوں نے یہ کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کہتے ہیں یہ یہودیوں کا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اصل میں یہ جو لن تمسنا النار یہ اس بات کا ایک طریقے سے ترجمہ ہے جسے کہتے ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہم اللہ کے چہتے ہیں. اللہ نے ہمیں تھوڑی پکڑنا ہے، دوزخ بنائی ہے اللہ نے اوروں کے لیے. اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ ہے یہود کا. اور عیسائیوں کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے جواب دہی ہونی ہے. کہتے ہیں لوگوں کی جو ہے نا ایک بڑی اسمبلی جو اگلے جہان کا نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں نے مسیح کے آگے پیش ہونا ہے. اللہ رب العزت کے آگے جواب دہی کا وہ تصور جو انبیاء کے صحیفوں میں ملتا ہے اور اس کا صحیح بیان قرآن مجید میں ابھی اس وقت دستیاب ہے. کہتے ہیں اس تصور کے ساتھ نصارہ کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی توحید کے اندر خرابی ہونا. لا یؤمنون باللہ، توحید ان کی نہ یہودیوں کی ٹھیک ہے نہ عیسائیوں کی ٹھیک ہے. اور آخرت پر ایمان، یہی دو لفظ ہیں سورۃ بقرہ میں آئے ہوں بائی دا وے. آخرت پر بھی ان کا ایمان، اور قرآن مجید نے صراحت سے کہا کہ میں ان کے نہ اللہ پر ایمان کو مانتا ہوں. قرآن نے کہا ان کے دعویٰ ہے، اللہ پر بھی ان کے ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر بھی ان کے ایمان کا دعویٰ ہے. لیکن آخرت کا وہ تصور ان کے ہاں نہیں ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں میں رسولوں کے صحیفوں کے اندر دیا ہوا ہے. تھر تھر کامتا ہے انسان آخرت کے اس تصور سے جو انبیاء نے دیا ہوا ہے. یہودیوں نے اس کو گول کر دیا اپنے نیشنلزم کے تحت اور اپنے چہتا پن کے تحت جو ہے نا وہ پورے آخرت کی جواب دہی کو ختم کر دیا. اور نصارہ نے سرے سے انسانیت کو مسیح کے آگے جواب دہ کر دیا. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ بنیادی انحراف جو ایمان کے ان دو بنیادی مطالب، ایمان کے دو بنیادی ارکان ہی کے اندر واقع ہو گیا ہے. ایک ہے ایمان باللہ اور دوسرا ہے ایمان بالیوم الآخر. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے وہ دو باتیں ہم سمجھنے ولا یحرمون ما حرم اللہ علیہ. تو ان لوگوں کے خلاف تم نے قتال کرنا ہے تا وقت کہ یہ جزیہ دے کر باقاعدہ تمہاری ماتحتی قبول نہ کر لیں. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر کی ہے ہمارے متقدمین نے کمال کی ہے، بہت صحیح تفسیر کی ہے.
اور سارا اشکال بھی ختم کر دیا ہے الحمدللہ. وہ باقی قرآن مجید کے مقامات بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز بالکل کلیئر ہو کر رہ گئے ہیں. اور ان کا جو صحیح سٹیٹس اس وقت کے جو یہود اور نصارہ ہیں جن کے خلاف ہم کو باقاعدہ ہتھیار اٹھوائے گئے ہیں آسمان کی وحی سے، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ یہ ہے. اچھا تو یہ ہے ضرورت اسلام. تو اب جہاد کی، اور آپ کو پتہ ہے جہاد کا جو جہاد بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترا ہے تو کئی سارے مراحل میں اترا ہے نا. اچھا بس اس میں تو جہاد کا بھی جو لیٹسٹ حکم ہے نا قرآن مجید میں وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ اب لازماً ان کو اسلام قبول کرنا ہے، وہ مشرکین عرب کے ساتھ تھا. اب جو ہے نا باقی جو ہے نا وہ کیونکہ یہاں پر تو اہل الکتاب کا ذکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بنیاد جو ہے نا ویسے ہمارے لیے واضح کر دی. کہا کہ تیسری ایک قوم تھی جزیرہ عرب میں، یہ دو تو تھے یہود اور نصارہ. مشرکین عرب تو ٹانٹا نبڑ گیا، باقی کون تھے؟ یہود اور نصارہ. ان کے بارے میں یہ آیت آ گئی. ایک اور قوم بھی تھی جزیرہ عرب میں، یمن میں بہت زیادہ تھی اور بھی بعض جگہوں پر تھی، ان کا نام تھا مجوس، جن کو آتش پرست کہتے ہیں. زراسٹرین میں خل انگریزی میں ہم ان کو بولتے ہیں، آج کل ہم پارسی بھی ان کو بولتے ہیں. مجوس ہے ان کا اصل نام. اچھا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ بھی اہل کتاب والا معاملہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقی اقوام ہیں مشرکین عرب کا کے علاوہ جو ہے نا اب وہ انہی پر ہی قیاس ہوگی. اب وہ کس حد تک قیاس ہوں گی کس حد تک نہیں ہوں گی ایک بحث الگ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو جہاد کی جو لیٹسٹ جو ہے نا حیثیت ورژن جو ہے قرآن مجید میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو لازماً اسلام قبول کروانا ہے، بلکہ اگر وہ متحدی کے اندر بھی آ جائیں اور اسلام کا سکہ رائج الوقت جو ہے نا وہ مطلب مان لیا جائے تو انشاءاللہ اس پر ہماری بات ہو سکتی ہے. تو یہ ہے اسلام کا جو تیسرا فریضہ ہے. اسلام کے 3 بنیادی فرائض، آمنوا وہاجروا وجاہدوا. اچھا تو یہ اس پر جو ہے کیونکہ یہ امت الحمدللہ اٹھ رہی ہے، جگہ جگہ امت کے بچے اس جہاد کو اپنے گلے لگا رہے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ فریضہ جو چھڑوانے کے لیے ہم پر اس نئی دعوت کے جو ہے نا وہ تانے بانے وہ آزمائے جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.